اللہم انشرنا علینا حکمتک وانزل علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں کل ہم نے کچھ بات کی تھی، اب وہیں سے ذرا آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 40 برس کے قریب ہونے کو پہنچے تو تنہائی پسند ہو گئے۔ اس سے پہلے آپ نے بھرپور سوشل لائف گزاری، اب بھی سوشل لائف آپ گزار رہے تھے، آپ معاشرے سے کٹے ہوئے تو کبھی بھی نہیں تھے، لیکن بس ایک طبیعت کے اوپر تنہائی پسندی آ گئی، اکیلا رہنا آپ کو اچھا لگنے لگ گیا۔ کیا کرتے؟ آپ ستو لیتے اور پانی لیتے اور مکے سے 2 میل دور ایک غار تھا، اس میں جا کر رہتے۔ چھوٹا سا غار جس کو غار ہرا ہم کہتے ہیں، لمبائی تقریباً اس کی 4 گز اور چوڑائی تقریباً 1.25 گز ہے۔ بالکل چھوٹا سا یہ غار ہے کہ 2 لوگ بھی شاید کھڑے نہ ہو سکتے ہوں اس کے اندر۔ کبھی اگر آپ میں سے کبھی کوئی گیا ہو تو ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہو جا کر اس کو۔ تو آپ اس غار میں قیام فرماتے۔ بعض دفعہ ختیجہ رضی اللہ عنہا ساتھ جاتی اور قریب کسی اور جگہ موجود رہتی۔ غار ہرا اس کی لوکیشن ایسی تھی کہ وہاں سے بیت اللہ نظر آیا کرتا تھا، خانہ کعبہ نظر آتا تھا۔ کیا کرتے آپ اس غار میں؟ اللہ کی عبادت کرتے، غور و فکر کرتے۔ اب کیسے عبادت کرتے؟ ابھی تو اسلام نے طریقے نہیں سکھائے تھے عبادت کے، لیکن جو بھی فطرت کی روشنی میں سلیم الفطرت ہونے کے طور پہ جو بھی آپ کو سمجھ آتا، دعا کرتے ہوں گے اور نماز تو پڑھا کرتے تھے۔ ویسے بھی مکے کے لوگ اس لیے کہ دین ابراہیمی کے اوپر تھے، تو جو عبادت کا طریقہ تھا آپ نے اس کو اختیار کیا، اللہ کی عبادت کرتے رہتے، ساتھ ہی ساتھ غور و فکر بھی کرتے رہتے۔ جو معاشرے کا حال تھا، جو معاشرے کی خرابیاں تھیں، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہوں یا عمل سے متعلق ہوں، آپ کو پریشان کرتی تھیں۔ دل آپ کا بہت دکھا کرتا تھا، خاص طور پہ بت پرستی سے نجات آپ اپنی قوم کو دلانا چاہتے تھے، لیکن جو الجھی ہوئی ڈور تھی، جو معاملات کمپلیکیٹ ہوئے تھے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اصلاح کا آغاز کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، کب ہوگا۔ عمر مبارک آپ کی 40 سال کی ہو گئی، اور یہ 40 سال کی عمر یہ ایک مینٹل میچورٹی کی بھی عمر ہوتی ہے، ذہنی پختگی کی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر کو جب آپ پہنچے تو نبوت کے آثار جگمگانے لگے۔ پہلی علامت سچے خوابوں کی شکل میں نمودار ہوئی، یعنی جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے وہ صبح بالکل حقیقت بن کر ظاہر ہو جایا کرتا۔ 6 مہینے 6 months تقریباً یہی آپ کی کیفیت رہی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبوت میں سے اب صرف سچے خواب باقی رہ گئے ہیں، جو کہ نبوت کا 46واں 46th حصہ ہیں۔ یعنی اب نبی تو نہیں آئیں گے، کچھ لوگ بس خواب میں حقائق کچھ دیکھ لیں گے، یعنی عالم الغیب سے بس اب اتنا ہی لنک، اتنا ہی رابطہ باقی دنیا میں آنے والوں کا رہ جائے گا کہ کچھ حقائق ان کو خواب میں نظر آ جائیں۔ کچھ عرصے یہ کیفیت برقرار رہی۔ بالآخر جس تذبذب میں اور جس پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے، اور جس حال پہ اور جس زوال پر قوم پہنچ چکی تھی، ان پر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، اور اللہ کی رحمت وحی کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر برسنی شروع ہوئی۔ سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ اور پیر کا دن تھا جب جبریل علیہ السلام غار ہرا میں تشریف لائے، اور کہا جاتا ہے کہ نیند اور جاگنے کے بیچ میں ٹوائلائٹ زون جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ نہ پورا سو رہا ہوتا ہے نہ پورا جاگ رہا ہوتا ہے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک ریشم کا کپڑا تھا، ٹکڑا تھا، اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ تشریف لائے اور فرمایا اقرأ، مراد ہے پڑھیے یا تلاوت کیجیے، ریڈ اور ریسائٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، آپ تو پڑھے ہوئے نہ تھے۔ تو کہا کہ نہیں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر فرشتے نے پکڑ کر اس زور سے مجھ کو بھینچا کہ میری طاقت جواب دینے لگ گئی، یعنی برداشت سے باہر ہو گیا۔ پھر چھوڑا، پھر فرشتے نے کہا اقرأ، میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔
اس نے دوبارہ پکڑ کر زور سے بھینچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت سے زیادہ تھا۔ علماء کہتے ہیں اس میں ایک اشارہ ہے کہ قرآن کوئی آسان کتاب نہیں ہے، نفس کو دبانے والی ہے۔ بعض دفعہ یہ قرآن انسان کو ایسے مقام پر لے جاتا ہے، ایسے مقام تک لے جاتا ہے کہ انسان کی قوت برداشت جواب دینے لگ جاتی ہے، لیکن جو اس کو برداشت کر لیں، اٹھا لیں، یہی لوگ پھر حامل وحی بنتے ہیں۔ اب دیکھیں پرنٹنگ پریس جیسے ہوتا ہے نا، قوت کے ساتھ پرنٹنگ پریس جو ہوتا ہے وہ پیپر پہ لا کے اسٹرائک کرتا ہے، لگتا ہے آ کر طاقت کے ساتھ، اور پھر چیزیں اس پر پرنٹ ہو جاتی ہیں پیپر پہ۔ اسی طرح وحی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا گیا کہ وحی بھی اور فرشتے سے ملاقات کا تجربہ بھی آپ پر نقش ہو جائے، امپرنٹ ہو جائے۔ کوئی زمانے کی سختیاں اور لوگوں کی طرف سے مذاق اور جھٹلائے جانے کا طوفان بھی کبھی اس نقش کو مدھم نہ کر پائے۔ کبھی آپ کو یہ خیال نہ ہے کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا تھا، کوئی میرا وہم تھا، ریالٹی آپ پہ نقش ہو جائے۔ تیسری مرتبہ پھر اسی طرح فرشتے نے دبایا اور چھوڑا، اور اس کے بعد پھر سورہ علق کی ابتدائی آیات انہوں نے پڑھی۔ جبریل علیہ السلام انہوں نے فرمایا، تقریباً علماء کا اتفاق اس بات پر ہے کہ یہ پہلی وحی تھی، سورہ علق کی ابتدائی آیات۔ ان آیات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترے، مکہ تشریف لائے، دل دھڑک رہا تھا، خوف آپ پہ طاری تھا۔ ایسا تجربہ تو کبھی آپ کو پہلے نہ ہوا تھا، اور نہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے گا۔ جو لوگ مراقبے وغیرہ کرتے ہیں عام طور پہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایک سپر نیچرل، کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آئے گا۔ آپ تو کوئی توقع نہیں کر رہے تھے، آپ کوئی تیاری نہیں کر رہے تھے نبوت کی۔ نعوذ باللہ، جیسے بعض غیر مسلموں نے، بعض مستشرقین اورینٹلسٹس نے آپ پہ الزام لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں نبوت کے لیے پریپریشن کر رہے تھے۔ اگر آپ پریپریشن کر رہے ہوتے، اگر آپ کو توقع ہوتی کہ ہاں مجھ پر کچھ وحی نازل ہونے والی ہے، آپ تو خوشی خوشی لوٹتے واپس مکہ، کہ جس کا انتظار تھا وہ واقعہ پیش آ گیا۔ لیکن جو خوف آپ پر طاری ہوا، جتنا آپ ڈرے، وہ خود انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کے لیے بالکل ان ایکسپیکٹڈ یہ واقعہ تھا۔ سیدھے آپ اپنی عزیز ترین ہستی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور سارا واقعہ سنایا۔ فرمایا مجھ کو کیا ہو گیا ہے، مجھ کو تو اپنی جان کا ڈر ہے، اب کیا ہوگا میرے ساتھ۔ اتنے آپ خوف زدہ تھے، خیال ہوا کہیں جن وغیرہ تو نہیں آ گیا۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی، فرمایا واللہ اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی سمجھتے ہیں، یعنی کہ بلڈ ٹائز کو جوڑ کے رکھتے ہیں، دبے ہوئے لوگوں کی امداد کرتے ہیں اور حق کے مسائل پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی اور مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ اب جب یہ واقعہ پیش آیا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل چچا زاد بھائی تھے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے، پہلے مشرک ہی تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے اسٹڈی کیا ریلیجنس کو تو انہوں نے شرک چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی تھی، اور عیسائیت ہی اس زمانے میں اپنے وقت کا صحیح مذہب تھا، صحیح دین تھا۔ یہ عبرانی زبان بھی جانتے تھے، ہیبرو لینگویج، بہت بوڑھے تھے، نابینا ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجربہ سن کر بولے کہ ہاں یہ تو وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ پہچان گئے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ پھر بولے کاش میں طاقتور ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حیران ہوئے، کہا اب مخرجیہم، کیا مجھے نکال دیں گے؟ ان کی آنکھ کا تارا صادق اور امین کہتے ہیں، فیصلے کرواتے ہیں مجھ سے، مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا کہ ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جو تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی۔ اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی مصلحت حکمت ہوگی
اگر تو ورقہ بن نوفل زندہ رہتے، کیا پتہ بعد میں لوگ کہتے کہ ورقہ آپ کو سکھا رہے ہیں، آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ جب بھی سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اس کے بعد وحی رک گئی، فترہ کہا جاتا ہے، ایک وقفہ آ گیا۔ اب اس وحی کے رک جانے میں کیا مصلحتیں تھیں، واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ حکمت مصلحت یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انیشل خوف محسوس کیا تھا وہ خوف دور ہو جائے، کسی قسم کا شک اور شبہ باقی نہ رہے کہ وہ فرشتہ تھا یا وہ جن تھا، حقیقت اچھی طرح آپ پہ نقش ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا انتظار اور شوق پیدا ہو جائے۔ یہ ہو سکتا ہے اللہ کی حکمتیں ہوں، لیکن یہ بھی روایات میں بات آتی ہے کہ آپ وحی کی بندش پر غمگین بہت تھے، آپ بہت پریشان تھے، لیکن یہ بھی روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ پھر جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے ایک دفعہ یا ایک سے زیادہ دفعہ نمودار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی دور ہو جاتی، اطمینان آپ کو آ جاتا۔ کچھ عرصے یہ وحی کی بندش رہی، اور اس کے بعد پھر علماء کا کہنا ہے کہ سورہ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ تو پہلی وحی کون سی تھی؟ سورہ علق۔ سیکنڈ وحی، اس میں تھوڑا اختلاف تو ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سورہ قلم کی آیات تھی، نون والقلم وما یسطرون والی آیات، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں سورہ مدثر کی آیات تھیں۔ ذرا ان کی بھی تلاوت سنتے ہیں۔ قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ دیکھیں سننے میں کیسی ہیں، کتنی خوبصورت، کتنا ردم ہے، اتنی موسیقیت ہے، ایسا ڈیوائن میوزک ہے ان آیات کے اندر، لیکن احکامات کتنے پرہیبت اور کتنے عظیم اور کتنے بھاری۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، وانذر، اور خبردار کر دیجئے۔ جو زبردست ذمہ داری، جو زبردست بوجھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ ڈالا جا رہا ہے، اب آپ کو آرام اور راحت سے کیا مطلب؟ وہ جو پرسکون زندگی آپ کی تھی وہ تو ایک قصہ ماضی بن کے رہ جائے گی۔ اب تو چاروں طرف سے مخالفتوں کی اور دشمنیوں کی آندھیاں چلیں گی، اب تو مسلسل اٹھے رہنا ہے۔ قم، کھڑے ہو جائیں۔ اور جب آپ کو کھڑے ہونے کو کہا گیا اور پھر جو آپ کھڑے ہوئے تو آپ 23 سال کھڑے رہے، اور آپ جمے رہے، اور آپ ڈٹے رہے، اور ان آیات کا اثر ساری دنیا نے محسوس کیا۔ ان آیات کے نزول سے پہلے جو دنیا تھی، ان آیات کے نزول کے بعد دنیا پھر ویسی تو نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام دہ زندگی اور پرسکون گھر اور محبت کرنے والے خاندان اور نرم بستر سے اٹھا کر مشکلات اور مصیبتوں کے سمندر میں پھینک دیا گیا، اور آپ وہاں بھی ڈٹے رہے۔ ایک لمحہ زندگی کا اپنے لیے آپ نے نہ گزارا۔ لوگوں کے عقائد کی، ان کے اعمال کی اصلاح کا بیڑا اٹھانا، ساری انسانیت کو حق کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اتنی عظیم، اتنی بھاری تھی کہ سوتے جاگتے دن رات آپ اسی فکر میں مشغول رہا کرتے۔ حجۃ الوداع کے دن دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ نے لوگوں سے گواہی لی، اہل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ آپ نے تبلیغ کا، نصیحت کا، امانت کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب پہنچائیں وہ جو موجود ہیں ان کو جو موجود نہیں۔ اللہ کرے ہم اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر محسوس کریں، تاکہ حقیقت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا ہم حق ادا کر سکیں، اس آنر کے ہم مستحق ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دے۔ اسی راستے میں آپ نے اپنے دانت بھی شہید کروائے، آپ نے طائف میں پتھر بھی کھائے، آپ نے حمزہ کا جنازہ بھی اٹھایا، آپ ان پر اتنا روئے۔ کون سی مشکل آپ نے نہیں اٹھائی، کیا مشکل آپ نے نہیں دیکھی، لیکن آپ کے قدم میں ذرا سی بھی لغزش نہ آئی۔ آغاز وحی کے بعد سے تقریباً 3 سال تک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت کا انداز تھا انفرادی تھا. انڈیویجولس کو آپ دعوت دیا کرتے، یعنی کہ آپ نے جنرل لوگوں کو ابھی تک پکارنا شروع نہیں کیا تھا. پرسن ٹو پرسن لوگوں کو سمجھاتے. سب سے پہلے ان لوگوں کے سامنے دین پیش کیا جو آپ سے سب سے قریب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں حق کی طلب اور خیر کے آثار محسوس کرتے تھے. تو قریب ترین آپ سے خواتین میں خدیجہ رضی اللہ عنہا، مردوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، غلاموں میں زید بن حارثہ، اور بچوں میں علی بن طالب رضی اللہ عنہم یہ شامل تھے. باقیوں کو تو الحمدللہ ہم جانتے ہیں. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے. اصل میں آزاد نسل تھے، لیکن قسمت نے، حالات نے غلام بنا دیا تھا. نکاح کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید ہبہ کر دیے تھے، گفٹ دے دیے تھے. ایک دفعہ زید کے والد اور چچا ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئے آزاد کرانے کے لیے، لیکن زید نے ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، اللہ کے رسول کی غلامی مجھ کو آزادی سے بہتر ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر گئے خانہ کعبہ کے پاس، اور لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں اب زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رہا ہوں، متنبع جن کو کہا جاتا ہے. اور پھر وہ زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہلانے لگے تھے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاؤس ہولڈ کا حصہ تھے. پھر ابو طالب کثیر الاولاد تھے، پیسے کی تنگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا. تو علی رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حصہ تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ مکے والوں میں بہت پاپولر تھے، بڑے دل عزیز تھے. بڑی نازک اور بڑی اہم ذمہ داری ان کے پاس تھی. یہ دیت کے خون بہا کے فیصلے کیا کرتے تھے، بلڈ منی ڈیسائیڈ کیا کرتے تھے. اور ہم خوب سمجھ سکتے ہیں کہ ٹرائبل سوسائٹی میں، ایک قبائلی معاشرے کے اندر خون بہا کتنا نازک معاملہ ہوتا ہے. یعنی اتنا لوگوں کو ان کے اوپر ٹرسٹ تھا، اتنے باعزت اور باوقار سمجھے جاتے تھے لوگوں میں. اور مکے کے پیسے والے لوگوں میں، متمول لوگوں میں، ویل ٹو ڈو لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. اپنا ان کا کاروبار بھی تھا. ان کی تبلیغ سے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے، عثمان، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ رضی اللہ عنہم، یہ سب کے سب کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ والے، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی. یہ سب کس کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے. ابن ہشام کے مطابق 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا. قریش کی تمام شاخوں میں کسی نہ کسی نے اسلام قبول کر لیا تھا. خالد بن سعید رضی اللہ عنہ وہ اپنا واقعہ اسلام قبول کرنے کا بتاتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہیں اور ان کا باپ ان کو آگ میں دھکیل رہا ہے، دھکا دے رہا ہے آگ کے اندر. اور کہتے ہیں کتنے میں نے دیکھا کہ پیچھے سے 2 ہاتھ آئے جنہوں نے مجھ کو پکڑا اور آگ سے دور کر دیا. اور جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ خواب اپنا انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنایا. انہوں نے کہا کہ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا ہے کہ ان پر وحی نازل ہوئی ہے اور وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول بنائے گئے ہیں. تو پھر انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے نزول کے بعد پھر وحی میں گرمی آ گئی. چھوٹی چھوٹی آیات نازل ہو رہی تھیں. ان میں نفس کو پاک کرنے کی برکتیں بیان ہو رہی تھیں. دنیا میں کھو جانے کی برائیاں بیان ہو رہی تھیں. الفاظ میں خاص تاثیر تھی، ایک ملکوتی غنا تھا، ایک ڈیوائن میوزک تھا کہ سننے والا متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. جنت کا، جہنم کا ایسا نقشہ قرآن کھینچ رہا تھا کہ محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اپنی آنکھ سے ہی جنت جہنم کو دیکھ رہا ہے. مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں ابتدائے اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض تھی. آج 5 وقت کی نمازیں جیسے کہ ہم جن کو پڑھتے ہیں یہ معراج کے موقع پر فرض ہوئیں. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وحی کی ابتدا ہوئی تو جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور وضو کا طریقہ سکھایا اور سلام بھی سکھایا. اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ السلام علیکم کہنا بھی سکھایا، اور یہ ہمارے شعار ہیں، ہم جانتے ہیں. ایک دفعہ ابو طالب نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا اور کہا کہ اچھا تم لوگ اس پر قائم رہو. قریش کے علم میں بھی سب کچھ تھا، یعنی کہ سیکرٹ دعوت نہیں تھی. بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ انڈر گراؤنڈ دعوت تھی، انڈر گراؤنڈ نہیں تھی، سیکریٹو نہیں تھی سامنے تھی، لیکن انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے. قریش کو پتہ تھا، لیکن انہوں نے بہت سنجیدگی سے نہیں لیا. سوچا کہ ایک پاسنگ فیز ہے، یہ ٹھیک ہے، ایک فیٹش ہے، کچھ لوگوں کو یہ کام کر رہے ہیں، تھوڑی دیر میں دوبارہ اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آئیں گے، تو انہوں نے بہت زیادہ اس کو اہمیت نہیں دی. اسی طرح 3 سال گزر گئے انفرادی دعوت دیتے دیتے. پھر سورہ شعراء میں آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 214 کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کر دیجئے. حکم آ گیا. اب اس حکم کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، یہ تو کام خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا. یعنی کہ وہی کوئی ایک ایک قدم تو نہیں بتایا کرتی تھی کہ اچھا یوں کریں. اگر وہی بالکل آپ کو روبوٹ کی طرح کنٹرول کرتی تو نعوذ باللہ پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی، ذہانت کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر تو. حالانکہ آپ ذہین ترین انسان تھے، عبقری تھے، جینیس تھے. حکم آ جاتا تھا امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچا کرتے تھے. پھر تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے گھر کھانے کی دعوت رکھی. تقریباً 45 کے قریب لوگ جمع ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کری تو ابو لہب بیچ میں بول پڑا اور بات ادھر کی ادھر ہو گئی. یعنی لوگوں کی توجہ بکھر گئی، پھر وہ ماحول نہیں رہا، بات کہیں کی کہیں چلی گئی. آپ نے دوبارہ بات نہ اٹھائی. اس وقت دوبارہ آپ نے پھر ایک دفعہ لوگوں کو جمع کیا، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میں ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتا تب بھی اے مکے والوں میں تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا. فرمایا اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خاص طور پہ اور لوگوں کی طرف عام طور پہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ کی قسم تم لوگ اس طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، پھر اس طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا حساب لیا جائے گا. اس کے بعد ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم. پھر آپ نے لوگوں پر اسلام پیش کیا. علی رضی اللہ عنہ 10 سال ان کی عمر تھی، چھوٹے سے تھے، بولے میں آپ کی مدد کروں گا. سب ہنسنے لگ گئے. ابو طالب سے کہا اب تم کو اپنے بیٹے کی فرما برداری کرنی ہوگی. دیکھیں یہ کسی بہت سنجیدہ بات کا اثر کم کرنے، کسی اہم بات کا اثر کم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کا مذاق بنا لیا جائے. جس چیز پر لطیفہ بنا لیا گیا بس سمجھے کہ اس کی عزت، تقدس، وقار کم ہو کے رہ گیا. ماں باپ پر لطیفے، رسول پر لطیفے، نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں لطیفے، تو پھر تو کوئی اس کا وقار برقرار ہی نہ رہے گا اس چیز کا. یہ طریقہ آج کا نہیں ہے، یہ پہلے کا طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں. سنجیدہ بات کو مذاق میں اڑا دو. ابو طالب نے بھی بات سنی، غور سے سنی، پسند کی. کہنے لگے اب تم کو میں سپورٹ کروں گا. اپنی سپورٹ پیش کری، مدد پیش کی اور کہا کہ جس کام کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے تم وہ انجام دو. بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت کرتا رہوں گا. البتہ کیا کہا کہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں. کنونس ہو گئے، کنورٹ نہیں ہوئے. یہ ان کا کہنا تھا. ابو لہب وہ بھی تھا خوب، اس نے تو برا بھلا کہا. اب تو وہی پے در پے نازل ہو رہی تھی. حکم آیا کہ آپ سب کے سامنے پیغام رکھ دیجئے. اب اس زمانے میں کوئی میڈیا تو تھا نہیں. اس زمانے کا کیا میڈیا تھا، بات کیسے لوگوں تک پہنچائی جاتی تھی؟ دستور یہ تھا جب کوئی اہم خبر سنانی ہوتی تھی تو کسی بلند پہاڑی پہ چڑھ کر ایک شخص وا صباحا کا نعرہ لگایا کرتا تھا. طریقہ کیا تھا ان کا کہ وہ سارے کپڑے اتار دیتا تھا. اریاں، اس کو نذیر اریاں کہا جاتا تھا، دا نیکڈ پروف. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مائنس کر دیا، اریانی کو، لیکن آپ نے اس طریقے کو اختیار کیا. تو آج بھی ہمارے لیے بڑی الحمدللہ اس میں اشارے اور بڑی ہدایت موجود ہے کہ ہم میڈیا یوز کریں، جو نیگیٹو چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیں. یہ کہنا ہے کمپیوٹر مت دو بچوں کو، کمپیوٹر یوز نہیں کرو، ٹی وی کو نکال کے گھر سے باہر پھینک دو، اس سے کام تھوڑی چلے گا. میڈیا کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے نا، یوز کرنے کی ضرورت ہے. فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، جو بھی کچھ ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کا جو میڈیا تھا آپ نے یوز کیا، ہاں اس کی غلط چیز آپ نے مائنس کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار کیا. وا صباحا کا آپ نے نعرہ لگایا، سب قبیلے والے جمع ہو گئے. کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں کوئی نہ کوئی فرد نہ آیا ہو. جو خود نہیں آ سکا اس نے کسی کو اپنی جگہ بھیجا کہ جاؤ دیکھو محمد کیا کہہ رہے ہیں. اوبیسلی کوئی معمولی بات تو نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وارن کرنے کے لیے بلا رہے تھے. جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں تم کو خبر دوں کہ ادھر وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت موجود ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو کبھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا، یعنی کہ ہم یقین کریں گے آپ کی بات کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایک سخت دن کے عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو اس پر ابو لہب بولا تب لک الہذا جماعتنا، کہ تو سارا دن غارت ہو، کیا تو نے اس لیے ہم کو جمع کیا؟ تو سورہ لہب نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں، وہ خود غارت ہو، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود غارت ہو. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب رشتہ داروں کو خبردار کر دیا. فرمایا اے جماعت قریش اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے بنی کعب اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. بعض روایات میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اے محمد کی پھپھی صفیہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. اور آج نعتوں میں کیسے جھوم جھوم کے پڑھا جاتا ہے کہ خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد. آپ نے خود فرما دیا کہ میں تم کو نہیں چھڑا سکوں گا اللہ کی پکڑ سے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو حکم ملا ہے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکوں سے رخ پھیر لیجئے. اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خاص عام کو کھلم کھلا تبلیغ کرنی شروع کر دی. آپ مثالیں دے دے کے سمجھاتے کہ دیکھو یہ بت کتنے بے بس ہیں، کتنے بیکار ہیں. دلیلیں دے کر واضح کرتے کہ جو ان بتوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کتنا گمراہ ہے. مکے والے سنتے رہے اور سن کر بپھر گئے، سخت ناراض ہوئے. اور سچ واقعی ایسی ہی چیز ہے. سچ اس وقت تک لوگوں کے لیے قابل قبول ہوتا ہے جب تک کہ وہ ہارملیس ہو، بے ضرر ہو. جب سچ کی چوٹ اپنے عقائد پر، اپنے لائف سٹائل پر، اپنے سوشل سٹرکچر پر پڑنے لگتی ہے، اپنے ویلیو سٹرکچر پر جب سچ کی زد پڑنے لگتی ہے تو پھر سچ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ہم کو نہیں سننا. اور سچائی اور حق کی روشنی میں آباء و اجداد کی غلطیاں نظر آ رہی تھیں، گمراہیاں نظر آ رہی تھیں، تو سب مل کر اس نور کو بجھانے کی کوششوں میں لگ گئے. مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق کہتے تھے، لیکن ایسے سچ کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے جو ان کو آئینہ دکھا دے، ان کی غلطیاں ان کو دکھا دے. پورے مکے میں ایک ہلچل مچ گئی تھی، ایک تہلکہ مچ گیا. جو شاعر نے کہا ہے نا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. سارے خداؤں کو چھوڑ کر 360 تو خانہ کعبہ میں بت رکھے تھے، پھر ان کے اپنے اپنے ہر قبیلے کے بت ہوا کرتے تھے. سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اندیکھے خدا کو دیکھنے کی دعوت دی جا رہی تھی. اس کے تو سوشل ریپرکشنز تھے، اکنامک ریپرکشنز تھے، پولیٹیکل ریپرکشنز تھے. اس کے تو سیاسی اور معاشی اور معاشرتی اثرات مرتب ہوتے. یہ خالی عقیدے کی بات نہیں تھی. اگر وہ ایک خدا کو مانتے اس کا مطلب یہ تھا کہ سرزمین عرب سے قریش کی خصوصی اہمیت ختم ہو جاتی، اس لیے کہ ہر قبیلے کا ایک بت خانہ کعبہ میں بھی رکھا ہوا ہوتا تھا. قریش کو ہر قبیلے کے خدا کی دیکھ بھال کا شرف حاصل تھا. اس وجہ سے قریش کو عرب میں ایک اسپیشل امیونٹی حاصل تھی. ان کے تجارتی قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا. لا اینڈ آرڈر تو تھا ہی نہیں. عرب کے اندر قافلے لوٹ جایا کرتے تھے، ڈاکو حملے کر دیا کرتے تھے، لیکن قریش کے قافلوں کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا تھا. ان کو ایک خاص امیونٹی حاصل تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیت اللہ کے مجاور تھے اور بیت اللہ میں ان قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے. اب اگر ایک اندیکھے خدا کو مانتے اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی اسپیشل امیونٹی ختم ہو جاتی.
پھر ہر سال لوگ جمع ہوتے, اپنے اپنے بتوں پر چڑھاوے چڑھایا کرتے. وہ ان کی اکنامک نیڈ تھی ان کی, تو وہ چڑھاوے آنے ختم ہو جاتے, تو معاش کا پھر معاملہ جو ہے ان کا کٹائی میں پڑ جاتا. تو لہٰذا یہ سارے خطرات ان کو تھے, جس کی وجہ سے انہوں نے ڈٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کری. کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ اپنے بتوں سے وفاداری کی وجہ سے یا اپنے عقیدے کو حق سمجھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے. ان کے اور بہت سے اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس تھے, جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا. آبا و اجداد کی اطاعت کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دی جا رہی تھی. اس کا مطلب کیا تھا کہ جانا پہچانا پسندیدہ کمفرٹیبل لائف سٹائل چھوڑنا ہے, کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا ان کو. اور یہ چیز جو ان کو روک رہی تھی, یہ چیز آج بھی روکتی ہے لوگوں کو, کہ اگر قرآن سنت پہ عمل کریں گے تو وی ہیو ٹو چینج آور لائف سٹائلز. حال حلیہ بدلنا پڑے گا, رسمیں بدلنی پڑیں گی, اپنے کلچر کو سنت سے ریپلیس کرنا ہوگا. تو لہٰذا لوگوں کو جھجک آ جاتی ہے, کہتے ہیں اچھا دیکھیں گے, یا کہتے ہیں کیا ضروری ہے, اللہ تو غفور و رحیم ہے. تو جو باتیں آج سوچی جاتی ہیں انہوں نے بھی سوچی ہوں گی کہ ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں, ہم بیت اللہ کے متولی ہیں, آفٹر آل نیکیاں تو کر رہے ہیں. اگر ہم محمد کی بات نہیں مان رہے تو کیا ہوا, بیت اللہ تو ہمارے پاس ہے, اللہ ہم سے راضی ہے. یہ ان کا خیال تھا. لیکن تقاضا کیا تھا کہ نہیں, آپ کو تو اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے, ہر خاص و عام کو ماننی ہے, کوئی چھوٹا ہو عمر میں, بڑا ہو, قبیلے کا سردار ہو, محمد کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سر جھکانا ہے. یہ بات ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا, ان کی ایگو نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ اپنے ہی جیسے ایک انسان کی بات ہم مانیں. دیکھیں ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ ان میں سیلف رسپیکٹ تھا, کانفیڈنٹ تھے, لیکن سیلف رسپیکٹ یا سیلف کانفیڈنس اگر حد سے گزر جاتا ہے تو پھر وہ تکبر, پرائیڈ, ایروگنس, کنسیٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور یہ ان کا ایشو تھا. بعض دفعہ گردنیں کٹنا پسند کر لیتی ہیں لیکن جھکنا پسند نہیں کرتی. ابو جہل کا معاملہ غزوہ بدر میں جو ہوا کہ اس کو مارا گیا, جب وہ اس کو زخمی وہ ہو گیا, بس اس کی سانس, آخری سانسیں آ رہی تھیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر بیٹھ گئے تھے اور گردن اس کی وہ کاٹنے والے تھے. اس وقت آپ دیکھیں کہ اس نے کیا کہا تھا. اس نے کہا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے خطاب کر کے کہ اے چرواہے, تو بڑے بلند مقام پر بیٹھا ہے, جان نکل رہی ہے, جان دے رہا ہے. ایسے وقت میں تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا, لیکن تکبر آپ اس کا دیکھیں. اس نے کہا کہ تو بڑے بلند مقام پر بیٹھا ہے اور کہا کہ میری گردن تو کاٹنے والا ہے, ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب نیزے پر چڑھائی جائے تو پتہ چلے کہ سردار کی گردن تھی. اتنا تکبر, کٹ جائیں گے, جھکیں گے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا, ابو جہل کے بارے میں, کہ اپنی قوم کا یہ فرعون تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی فرعونیت سے بچا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اثر انگیز دعوت تھی اور جو قرآن کا دل موہ لینے والا انداز تھا, وہ دلوں کو پگھلا تو رہا تھا, اثر تو ہو رہا تھا ان کے اوپر. اہل مکہ حیران تھے, گنگ تھے قرآن سن کر. اپنی زبان پر ان کو بہت ناز تھا. عرب غیر عربوں کو اجمی کہا کرتے تھے. عرب اور عجم, عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا, ڈم. یعنی ان کا خیال تھا کہ عربک لینگویج اتنی ایکسپریسو زبان ہے کہ عربی زبان کے مقابلے میں باقی ساری لینگویجز ایسی ہیں جیسے بولنے والے شخص کے مقابلے میں گونگا شخص. اور باقی ذرا بھی انسان عربک لینگویج کا مطالعہ کرے تو لگتا ہے کہ کوئی ہیومن لینگویج نہیں ہے جیسے. اتنی وسعت ہے, اتنا ایکسپریشن ہے زبان کے اندر, بہت بڑی بڑی باتوں کو چند الفاظ میں بیان کر دیتی ہے عربی زبان, اور بہت مختصر بات کو بہت الیبریٹ بھی کر سکتی ہے. جو وکیبلری کا خزانہ ہے شاید وہ کسی اور دنیا کی زبان میں موجود نہ ہو. تو بہرحال قرآن جب نازل ہوا تو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے. کتنی دفعہ قرآن نے چیلنج کیا ہے لیکن کوئی چیلنج کا مقابلہ کرنے اٹھ نہ سکا. سمجھ میں نہیں آتا تھا قرآن کو کیا کہیں اور قرآن لانے والے کو کیا کہیں جس کو 40 سال تک یہ صادق اور امین کہتے رہے, اس کی صداقت, شرافت, دیانت کی یہ گن گاتے رہے. اب ایک دم کیسے برا بھلا کہنا شروع کر دیں, ایسے اباؤٹ فیس کیسے کریں. اور ہو یہ رہا تھا دوسری طرف کہ مکے کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں کوئی غلام, کوئی جوان, کوئی بیوی یا کوئی شوہر یا کوئی باپ یا ماں یا بچہ یا بچی یا بیٹی ایمان نہ لائی ہو. اب کیا ہو رہا تھا, جو گھروں کا اتحاد تھا
اور اتفاق تھا اور جو سکون تھا وہ قائم رہا ہوگا؟ سب درہم برہم ہو گیا۔ ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ سچائی اور دین اور اللہ رسول کے نام کی برکت سے تو اتفاق ہو جانا چاہیے، جو جھگڑے ہوں وہ بھی ختم ہو جانے چاہیے۔ یہ ہماری سادگی ہے، یہ ہماری معصومیت ہے۔ جب پہلی دفعہ اللہ رسول کا نام آتا ہے تو لوگ بدلتے ہیں، دے گو اگینسٹ دا ٹائڈ، اور جب بدلتے ہیں تو اتحاد سے پہلے اختلاف ہوتا ہے یقیناً۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، کسی گھر کا نقشہ بنا ہوا ہے، اس نقشے کے مطابق کنسٹرکشن نہیں ہوئی گھر کی، اب بعد میں نقشہ سامنے آیا کہ اوہو نقشہ تو یہ تھا، بننا تو یوں چاہیے تھا، تو اب کیا ہوگا؟ صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جو غلط کنسٹرکشن ہے اس کو توڑنا ہوگا نا۔ تو یوں ہی سمجھیں کہ پہلے اختلاف ہوتا ہے حق آنے کی وجہ سے۔ ایک خاندان میں کوئی ایک کھڑا ہو جاتا ہے حق بتانے والا کہ قرآن میں یوں لکھا ہے، ہم یہ غلط کر رہے ہیں، حدیث یہ بتا رہی ہے، ہم غلط کر رہے ہیں، تو کلیش تو ہوتا ہے نا۔ کچھ لوگ پرانے طریقوں پر ہوتے ہیں، کچھ نئے طریقے اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو دیر ول بی اے کلیش۔ اس سے مت ڈریں، اس سے مت گھبرائیں، ایک نیچرل پروسیس ہے۔ اور اس کے بعد جب اختلاف کے بعد جب اتفاق آئے گا تو وہ حق پر اور سچ پر انشاءاللہ تعالی اتفاق ہوگا، جو کہ خود دنیا نے نظارہ دیکھ لے، تاریخ گواہ ہے کہ کیسے مکے والے پھر متحد اور متفق ہو گئے۔ لیکن بہرحال شروع میں تو کوئی سکون اور کوئی اتحاد اتفاق باقی نہ رہا تھا مکے کے اندر۔ ہر طرف بحثیں، ہر طرف اختلاف، وفاداری کا معیار بدل رہا تھا۔ پہلے خالی خونی رشتوں اور خاندان کی روایات کے ساتھ وفاداریاں تھیں، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہر چیز سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وفاداری اپنی نبھانی ہے۔ حق کا معیار روایات، رسومات، خاندان کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کو قرار دیا جا رہا تھا۔ تو گھروں کے تو ماحول تلخ ہو کے رہ گئے تھے، گھر گھر لڑائیاں جھگڑے پہلے بھی ہوتے ہوں گے، لیکن باطل طریقوں پر رہتے ہوئے جھگڑتے تھے، لڑتے تھے، تو وہ جھگڑے اتنے ناگوار نہیں گزرتے تھے، لیکن حق پر جھگڑا بہت برا لگ رہا تھا۔ آپ خود دیکھ لیں اپنے معاشرے کے اندر، اگر ہم دیکھیں شادی بیاہ پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، کن باتوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں؟ ہم باراتی تھے، میں تو لڑکے کی اماں تھی، وہ لڑکی والوں نے تو وہ فلاں اپنی رشتے کی خالہ سے ہار پہنوا دیا۔ لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم کھانا کھانے بیٹھے، ہم کو تو کسی گھر والوں نے، قریبی لوگوں نے پوچھا بھی نہیں آ کر۔ ہوتی ہیں لڑائیاں۔ پراویوں کے جوڑے، ہم تو اپنی میٹس کو بھی ایسے جوڑے ہی نہیں دیتے۔ ہوتی ہیں لڑائیاں ان باتوں پہ۔ کیا جہیز لے کر آئی ہیں؟ کھلونے جیسا تو فریج لائی ہیں ہماری بہو، 4 رنگ کے 4 برتن لائی ہیں۔ ہوتی ہیں باتیں؟ جی ہاں، خوب لڑتے ہیں۔ تو اگر حق کے لیے کبھی سٹینڈ لینا پڑ جائے، چلیے سٹینڈ بڑا سخت لفظ ہے، کبھی حق کو کھڑا کرنے کے لیے اپنی کوششیں اور محنتیں لگانی پڑ جائیں، تو کیا برا ہے اس کے اندر تھوڑا بہت اختلاف اور جھگڑا؟ انشاءاللہ انجام تو اچھا ہوگا نا اللہ کے ہاں۔ اب جب یہ صورتحال مکے میں پیش آنے لگ گئی کہ گھر گھر یہ باتیں ہونے لگ گئی، اب قریش نے ذرا نوٹس لینا شروع کیا۔ اب تھوڑے پریشان ہوئے، کیا کریں؟ کافی سوچ بچار کے بعد ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، معبودوں کو ہمارے برا بھلا کہتا ہے کہ ان کے پاس نفع نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ تو ان کی توہین ہے۔ امیجن کریں نا، آج کوئی کھڑا ہو کر ملتان میں یا کراچی میں یا لاہور میں کہہ دے کہ تم نے جو سارے مزار بنائے ہیں یہ مزار والے کچھ نہیں کر سکتے، بتائیں لوگ لنچ کرنے نہیں آ جائیں گے اس کو، جان سے مارنا ڈالیں گے اس کو۔ یہ صورتحال کہ کہا یہ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی طاقت نہیں ہے، تو کہا کہ تو توہین کر رہے ہیں یہ ہمارے معبودوں کی اور ہمارے آبا و اجداد کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد ہمارے بزرگوں کو گمراہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی رسومات، ان کے طور طریقے غلط تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ غلطی کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد، یہ تو بے عزتی کر رہے ہیں ہمارے آبا و اجداد کی۔ بہت سخت بے ادبی ہے خاندان کے بزرگوں کو کہنا کہ انہوں نے غلط کام کیا۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ مرے ہوئے بزرگوں کے بارے میں ادب جو ہے وہ بڑھ کر تقدس کا رنگ اختیار کر لیتا ہے، ان کے ساتھ ایک ہولینس شامل کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے وہ یقیناً جنتی ہیں، وہ یقیناً راہ راست پر تھے، وہ یقیناً اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، بلکہ مشرک تو اس سے بڑھ کر کیا کہہ دیتے تھے کہ ہمارے جو مرے ہوئے بزرگ ہیں اب وہ اللہ کے ساتھی بن گئے ہیں، جا کر اب وہ اللہ کو مشورہ دینے والے بن گئے ہیں،
اب وہ اللہ تک ہماری دعائیں پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ بن گئے ہیں. تو ادب سے اٹھ کر تقدس تک اور خدا کی خدائی تک میں اپنے بزرگوں کو انہوں نے شریک کر دیا تھا. اسی کو ہم کہتے ہیں انسیسٹر ورشپ، آبا پرستی. یہ بھی ایک ان کے ہاں کا شرک تھا. تو ابو طالب سے جا کے جب شکایت کری مکے والوں نے، تو ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، قسم اس ہستی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ میرے سیدھے ہاتھ پر سورج اور الٹے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ مجھ کو کامیاب کر دے یا اس کوشش میں میری جان چلی جائے. اللہ کی یقین ہم کو بھی عطا فرمائے، تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا کچھ تو حق ادا کریں. ابو طالب سے مایوس ہو گئے. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے بھئی، میں بھتیجے تمہیں کو سپورٹ کروں گا. قریش سے کہا کہ تم جو چاہو کر لو، میں بھتیجے کی حمایت نہیں چھوڑوں گا. ابو طالب سے مایوس ہو گئے، ولید بن مغیرہ کے پاس گئے. ولید بن مغیرہ بڑا اثر اور رسوخ رکھتا تھا اس معاشرے کے اندر. 10 اس کے بیٹے تھے، بڑے اثر والا تھا، بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتا تھا، بہت سخی تھا، بڑا فلنتھراپسٹ تھا، شاعری کیا کرتا تھا، ذہین بھی بہت تھا. یعنی بہت سی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جمع کر دی تھیں. اب سوچیں کہ کتنا زبردست یہ شخص ہوگا کہ اس کا بیٹا ہے، کون ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. تو کچھ تو باپ کی جینز آئی ہوں گی نا یقیناً. تو اس کے پاس گئے، ولید بن مغیرہ کے پاس، اور کہا کہ بھئی تم ہی کوئی حل نکالو. تو مختلف باتیں سوچیں کہ جھوٹا کہیں، شاعر کہیں، کاہن کہیں. ولید بولا اس میں سے محمد میں کوئی برائی نہیں پائی جاتی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم کہو گے کہ یہ شاعر ہیں یا کاہن ہیں یا یہ جھوٹے ہیں، کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا. خود کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اس کی بات بہت شیرین ہے، اس کی جڑ بہت پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار ہے. لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ بتائیں کہ ہم کیا کہیں. کچھ نہ کچھ تو آپ کو کہنا ہوگا جو ہم آگے لوگوں کو جا کر بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. بولا ذرا سوچ لینے دو. سوچتا رہا پھر بولا اس کو جادوگر ساحر کہہ دو. اس واقعے کے بارے میں سورہ مدثر میں آیات نازل ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تلاوت ابھی سنتے ہیں. تو آتا ہے نا کہ انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، غارت ہو مارا جائے ہلاک ہو، کیا اندازہ لگایا. پھر غارت ہو مارا جائے، کیا اندازہ لگایا. پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی، پھر منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر کیا. پھر بولا یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ صرف انسان کا کلام ہے. کہتے ہیں نا پلینگ ٹو دی آڈینس، پلینگ ٹو دا گیلری. اس کو بڑا اچھا لگا کہ کیا نمایاں پوزیشن ہے، سب میرے فیصلے کے منتظر ہیں. اور لٹرلی ہم کہیں کہ دیر فیٹ واز ہینگنگ ان دا بیلنس. یہ حق قبول کر لیتا ایک ولید بن مغیرہ، کتنے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا، کتنے لوگوں کے لیے. یہ ہوتے ہیں سردار، یہ ہوتے ہیں ایلیٹس معاشرے کے، یہ ہوتے ہیں ایرسٹوکریٹ جن پہ ذمہ داری ہوتی ہے، جن کے درجے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. بہت بڑا گھر دیا ہے اللہ نے، بہت اعلیٰ مقام دیا ہے، بڑا کاروبار چمک رہا ہے، بہت مقام اور مرتبہ ملا ہوا ہے معاشرے میں. اب اوروں سے بہت زیادہ ذمہ داری ہے ایسوں کے اوپر. ان کو تو حق پر عمل کر کے دکھانا ہے تاکہ لوگوں کے لیے نمونہ بنے. ولید بن مغیرہ he did not rise to the occasion. اس نے اپنے مقام کو کھو دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر کیا اس کو برا بھلا کہا ہے کہ حق سے منہ موڑنے کی سزا میں اس کو میں سقر میں ڈالوں گا. اور فرمایا کہ وما ادراک ما سقر، کیا جانتے ہو سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ چھوڑے نہ باقی رکھے. جہنم کا ایک طبقہ، ایک وادی ہے، اس کا نام سقر ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہم میں سے کسی کو نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ہمیں حق ادا کرنے والا بنائے. ان نعمتوں کو استعمال کر کے ہم اللہ کے دین کو سر بلند کریں، نہ کہ اللہ کے دین کو نیچا دکھائیں. دیکھیں دنیا کا یہ طریقہ ہے نا، پیسے والے لوگ نیکی کرتے ہیں تو نیکی لوگوں کو اچھی لگنے لگتی ہے. خوبصورت لوگ نیکیاں کرتے ہیں، لوگوں کو نیکیاں خوبصورت لگنے لگتی ہیں. پیسے والے لوگ گناہ کرتے ہیں، لوگوں کو گناہ اچھے لگنے لگتے ہیں.
خوبصورت لوگ گناہ کرتے ہیں، لوگوں کو گناہ خوبصورت لگنے لگتے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنی نعمتوں کے ساتھ. بڑی ذمہ داری ہے آج ہمارے اوپر. الحمدللہ اللہ ہمیں پورا کرنے والا بنائے. اب یہ جب معاملہ آگے چلتا رہا تو قریش نے اب باقاعدہ منصوبہ بنا کر، پلان بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا آغاز کیا. عکاظ، عین سے عکاظ، وہاں پر ایک بہت بڑا سالانہ ان کا میلہ لگا کرتا تھا. وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے. ابو لہب پیچھے پیچھے چلتا رہتا اور کہتا جاتا کہ محمد کی بات مت ماننا، یہ جھوٹا بددین ہے. نعوذ باللہ. حج کے موقع پہ پورے عرب سے قبائل آتے تھے. آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ایک ایک کے پاس جا کر اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے. لیکن آپ تعداد میں کتنے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ابھی ہم نے تعداد پڑھی نا 40، چلیں 50 ہو گئے ہوں گے، چلیں 60 ہو گئے ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں. وہاں تو ہزاروں لوگ آیا کرتے تھے. اب 50-60 لوگ ہزاروں تک تو نہیں پہنچ سکتے. اللہ کا طریقہ دیکھیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ فاسقوں اور فاجروں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تو کچھ لوگوں تک ہی پہنچ سکتے تھے. کفار سب تک پہنچ جاتے تھے. ایک ایک کو پکڑ کر کہتے تھے کہ ہمارے درمیان ایک شخص اٹھا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کی یہ دعوت ہے، اس کی باتوں میں سحر ہے اور جادو ہے، اور وہ میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے الگ کر دیتا ہے. اگر وہ تمہارے پاس آئے، تم تک اپنی دعوت پہنچائے، تم اس کی بات مت سننا. انہی کے ذریعے سب تک بات پہنچ گئی. اور خود ان کو شعور نہیں تھا کہ وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ سب سے بہتر ہے چال چلنے والوں کے اندر. لیکن فی الحال تو محسوس کیا ہو رہا تھا کہ جیسے ان کی چال کامیاب ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے پاس جاتے، اللہ کی بات بتانا چاہتے، لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ ہم کو بات نہیں سننی. انہی میں ایک شخص تھے، ان کا نام آتا ہے طفیل بن عمر دوسی، سردار تھے اپنے قبیلے کے. یہ بھی آئے، ان کو بھی جا کے کفار نے بتا دیا تھا کہ فلاں شخص ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے. آئے تو انگلیاں ٹھونس لینا، روئی ڈال لینا، بات نہ سننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروچ کیا طفیل کو. طفیل نے یہی کیا، کانوں میں انگلیاں ڈالنی کہ نہیں سننا. تھوڑی دیر گئے آگے، پھر خیال آیا، کہنے لگے کہ میں شاعر ہوں، بے وقوف نہیں ہوں، میں سنوں تو صحیح، آخر یہ کیا کلام ہے. جب کہا کہ قرآن کے اندر ٹیررزم کو ترغیب دی جاتی ہے تو کتنے لوگوں نے سوچا کہ ہم بھی تو قرآن پڑھیں، ذرا دیکھیں تو صحیح قرآن میں لکھا کیا ہے. تو خوب لوگوں نے قرآن پڑھا. 9/11 سے پہلے اتنے مسلمان نہیں ہوئے کہا جاتا ہے جتنے کہ 9/11 کے بعد مسلمان ہوئے. تو یہ اللہ کے طریقے ہیں. اللہ کس طرح تبلیغ کرے؟ اللہ میرا آپ کا محتاج تھوڑی ہے، ہم سے کام لے لے تو ہماری خوش نصیبی. اب بہرحال طفیل نے کہا کہ اچھا میں خود سنتا ہوں کیا کلام ہے. آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، قرآن سنا اور اسلام لائے، اور جا کر اپنے قبیلے میں تبلیغ شروع کر دی. والد اور بیوی تو مان گئے، باقی لوگ تھوڑا ہیزیٹیٹ کرنے لگے. اب ظاہر وہ جوش تو تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے طفیل، صورتحال بتائی اور کہا کہ میرے قبیلے کے لیے بد دعا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے لیے، اور طفیل سے کہا کہ واپس جاؤ اور ان کو دعوت دیتے رہو اور ان سے نرمی سے پیش آؤ. دیکھیں یہ تبلیغ ہے، ہمیں کسی کو چھوڑنا نہیں، نہ چھوڑنا ہے نہ چھیڑنا، بتاتے رہیں. نرمی ہر چیز کو خوبصورتی دیتی ہے، سختی بدنما بنا دیتی ہے. اور یہ طفیل وہ ہیں جو کہ پھر بعد میں جنگ یمامہ میں ان کو شہادت نصیب ہوئی رضی اللہ عنہ. انہی لوگوں میں ابو ذر نام کے ایک شخص تھے. پیشے کے اعتبار سے ان کا قبیلہ ڈاکو تھا، ہائی وے رابری کرتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے. ابو ذر کا پہلے بھی خیال تھا کہ بہت سارے خدا نہیں ہو سکتے. دیکھیں ہم کسی کو کسی بھی پروفیشن یا کسی بھی پیشے میں دیکھیں، ہم وہ جج نہیں کر سکتے ہم کس کے اندر کیا خیر موجود ہے. پیشہ ور ڈاکو ہیں لیکن اندر یہ خیر موجود تھا. عقیدہ یہ تھا کہ نہیں، بہت سارے خدا نہیں ہو سکتے، اللہ ایک ہی ہے. ابو ذر کے بھائی کسی کام سے مکے آئے اور واپس جا کر انہوں نے ابو ذر کو بتایا کہ مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک شخص، خود کو نبی وہ کہہ رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور ہم مکمل کر لیں کلمہ کہ محمد رسول اللہ. یہ مکے آئے
آ کے ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے قبیلے میں جا کر تبلیغ کرو. بہادر تھے لیکن ڈپلومیسی نہیں تھی ان کے اندر. واپس لوٹنے سے پہلے خانہ کعبہ آئے اور زور و شور سے اپنے اسلام کا اعلان کیا. لوگوں نے مل کر اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا پھر گئے, پھر اعلان کیا, پھر تھرڈ ٹائم اعلان کیا اور لوگ ان کو مارتے پیٹتے رہے. یہاں تک کہ عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, وہ اب تک خیر مسلمان تو نہیں ہوئے تھے, لیکن انہوں نے مشرکین سے کہا کہ یہ غفاری ہیں, اگر یہ مر گئے اور تم نے ان کے قبیلے سے دشمنی اگر مول لی تو تمہارے قافلوں کی خیر نہیں, لہٰذا ان کو چھوڑ دیا گیا. مدینے بھی پھر آئے ابو ذر غفاری. یہی ابو ذر ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو زہد عیسیٰ دیکھنا ہے, دنیا سے بے رغبتی اگر دیکھنی ہے, تو میرے ساتھی ابو ذر کو کوئی دیکھ لے. اتنے دنیا سے بے رغبت تھے. اب یہ بات مکے تک کنٹین نہیں رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یثرب شہر بھی یہ بات پہنچ گئی. یثرب کیا, جس کو ہم مدینہ کہتے ہیں آج. اوس اور خزرج کے قبائل وہاں آپس میں ان میں جنگ بواس چھڑنے والی تھی. قبیلے اوس کا ایک ڈیلیگیشن قریش کے پاس آیا اور ان سے مدد مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی. ان میں ایک صحابی, جن کو اب صحابی ہم کہیں گے, اس وقت تو وہ اپنے قبیلے والے تھے, ایاس بن معاذ ان کا نام آتا ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کری رضی اللہ عنہ. یثرب کے پہلے شخص ہیں جو کہ مسلمان ہوئے. مرتے وقت بھی وہ توحید کا اقرار کر رہے تھے. ایک شخص ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. قریش یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور اسلام کا راستہ روکنے کے لیے اب انہوں نے مختلف ہتھ کنڈے, مختلف طریقے اختیار کر لیے تھے. ایک طریقہ ان کا کیا تھا جو پہلے بھی بہت افیکٹو اور آج بھی بہت افیکٹو, جس کا قرآن میں بارہا ذکر آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس کا کہ مذاق نہ اڑایا گیا ہو. دیکھیں, ہر انسان میں ایک سیلف رسپیکٹ ہے. پیسے کا صدقہ دینا مشکل ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. خاص طور پہ اگر آپ ایلیٹ کو, ایرسٹوکریٹس کو دیکھیں, امیر لوگوں کو, ان کے پاس تو سرپلس پیسہ ہے نا. پیسہ کا صدقہ دینا مشکل نہیں لگتا. کس چیز کا صدقہ مشکل ہے؟ عزت کا صدقہ, اپنا مذاق اڑوانا. لیکن یہ ایمان کا ایسڈ ٹیسٹ ہے. اپنا مذاق اڑوا سکتے ہو, آڈ ون آؤٹ بن سکتے ہو. کتنا مشکل لگتا ہے کہ لوگ کہیں گے ہم سے تم لاکھوں لے لو, پلیز مسجد بنوا لو, تم مدرسے میں پیسہ لگا دو, لیکن ہمیں آؤٹ کاسٹ نہیں بننا. اس لیے کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک عزت نفس رکھی ہے. ہمیں مذاق اڑوانا اچھا نہیں لگتا, لیکن کیا کریں, یہ راستہ ہی ایسا ہے. اللہ کا راستہ ہے جو کہ شاعر نے کہا کہ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں تو نہیں ہے. یہ اسٹینڈنگ اوویشنز تو نہیں ملیں گے مجھ کو اور آپ کو, ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ تو نہیں ملے گا. پہلا قدم جب ہدایت کے راستے پر آتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اپنی عزت کا صدقہ دے سکتے ہو. پہلا قدم اپنے نفس پر پڑتا ہے انسان کے. مذاق اڑوا سکتے ہو. اور آج آپ دیکھیں کہ کتنے ینگسٹرز ہیں, ہو سکتا ہے وہ دین پر عمل کرنا چاہتے ہوں, کیا خوف پاؤں پکڑ لیتا ہے ٹین ایجرز کے. واٹ ول مائی فرینڈ سے, کہتے ہیں میرے فرینڈس کیا کہیں گے. پیئر پریشر یا فیملی پریشر آگے نہیں بڑھنے دیتا. آگے بڑھ کے بعض دفعہ پھر پیچھے انسان ہٹ جاتا ہے اس استہزاء کی وجہ سے. تو یہ حربہ جو آج استعمال ہو رہا ہے یہ پہلے بھی استعمال ہوا. مذاق خوب اڑانا, تمسخر کرنا. اور ان کا لیڈر تھا ابو جہل. یہ اسپیشلائز لوگ تھے مذاق اڑانے میں. کانڈسینڈنگ, حقارت کا سلوک کرنا, مستہزئون کہا گیا ہے ان کو. اب بدترین دشمن یہی ہوتے ہیں. علماء یہ کہتے ہیں کہ جاہل اسلام لا سکتا ہے, غافل اسلام لا سکتا ہے, لیکن مستہزئون ایمان نہیں لاتے. بہت مشکل کہ جان کے جو اسلام کا مذاق اڑائیں. ایک لا علمی ہے, پتہ نہیں, وہ اور چیز ہے, لیکن سب پتہ ہونے کے بعد جو مذاق اڑاتے ہیں وہ پھر کبھی ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی. یہ جو ابو جہل کا گروپ تھا, ان میں عقبہ بن ابی معیط, ابی بن خلف, ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل شامل تھے. ایک کو بھی ان میں سے اسلام کی توفیق نہیں ملی. نن آف دیم. یا تو بدر میں مارے گئے, یا کسی بہت تکلیف دہ بیماری کا شکار ہو کر, یا کسی اور طرح کسی ذلت کی موت کا شکار ہو کر مر گئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی جسمانی اذیت پہنچانے میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی۔ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم بیاہی ہوئی تھیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نکاح خالی ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب نے دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ عتیبہ نے ایک دفعہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پکڑ کر پھاڑا اور آپ کے منہ پر تھوکنے کی کوشش کری۔ ہم کہتے ہیں نا لائک فادر لائک سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے۔ یہ عتیبہ شام کی طرف سفر کر رہا تھا اور ڈر بہت رہا تھا، اس لیے کہ پتہ تھا کفار کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو بات نکل جاتی ہے وہ پوری ضرور ہوتی ہے، تو بہت اس کو ڈر لگ رہا تھا۔ تو قافلے والوں نے کہا کہ تم مت ڈرو۔ کیا کرا؟ آگ جلائی، بیچ میں اس کو سلایا، چاروں طرف اونٹ بٹھائے، اس کے باوجود رات کو شیر آیا، اونٹوں کو پھلانگ کر اس کو پھاڑ کھایا۔ اللہ کے رسول کی بد دعا تھی، پوری تو ہونی تھی۔ تو یہ بھی الفاظ اس کے ملتے ہیں کہ یہ کہتا تھا کہ محمد نے مکے میں رہتے ہوئے مجھ کو مار ڈالا، اتنا خوف زدہ ہو رہا تھا۔ یہی ابو لہب تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو خوش ہو کر سب کو خبر سنائی کہ محمد ابتر ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کی جڑ کٹ گئی۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ ان شانئک ھو الابتر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمن ہیں جڑ کٹے، آپ کیوں جڑ کٹے ہوں گے؟ ورفعنا لک ذکرک، ہم تو آپ کا ذکر بلند کریں گے۔ چلیں یہیں تک انشاءاللہ تعالی ہم کرتے ہیں، وقت پورا ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔